حالت مسافرت میں جب انسان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. ایسے تو اللہ کی حفاظت میں ہمیشہ ہی ہے، لیکن یہاں ہے، گھر ہے، اپنا ہے، سب ہے. لیکن اس حالت سفر میں آپ جانتے ہی ہیں کیا پوزیشن ہوتی ہے آدمی کی، تنہا ہوتا ہے. تو ایسے میں مسافروں کی اللہ دعا قبول فرماتا ہے، اس کی خصوصی مدد بھی ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ جب کسی مسافر پر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے، یعنی موت کا وقت آ جاتا ہے اور نزع کا عالم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے. دیکھیے اللہ کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور بندوں کے سمجھ ہی بھی نہیں. اب بتائیے وہ مسافر جا رہا ہے، موت کا وقت آ گیا، اب وہ ایک جگہ پڑا ہوا ہے، اللہ فرما رہا ہے، کیا فرماتا ہے فرشتوں سے، یہ بیچارہ مسافر ہے، اپنے اہل و عیال اور والدین وغیرہ کو چھوڑ چکا ہے، جب یہ مرے گا تو اس پر کوئی افسوس کرنے والا بھی نہ ہوگا یہاں پر. تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کے والدین، اولاد اور خیش و اقارب کی شکل میں بھیج دیتا ہے وہاں پر. کتنی بڑی بات ہو گئی. جب وہ انہیں اپنے قریب دیکھتا ہے تو ان کو اپنے خیش و اقارب سمجھ کر حد درجہ مسرور ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے پھر کہ ہمارے ماں باپ بھائی بہن سب آ گئے، بہت خوش ہوتا ہے. اور اسی خوشی کے عالم میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، نکل جاتی ہے. پھر وہ فرشتے پریشان حال ہو کر، جیسے ماں باپ اپنے بچے کے، اپنے بھائی کے جنازے کے پیچھے چلتے ہیں، وہ فرشتے پریشان حال ہو کر اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور قیامت تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. مگر یہ ہر مسافر کے لیے نہیں ہے بھائی. جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا وقت گزارا ہوگا، بھائی سیدھی سی بات ہے، جب ہم نے آپ کا دھیان دیا ہوگا تو آپ ہمارا دھیان دیں گے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ فذکرونی اذکرکم، تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے. تو جب اللہ سے دور رہا ہوگا کوئی، عبادتوں سے دور، تو اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے. جس نے ہمیشہ اپنے مقام پر یاد کیا ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، رب کی اطاعت کی ہوگی، اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے. سیدھی سی بات ہے. جب اللہ ہی کو یاد نہیں کیا ہوگا تو اللہ کیوں اس کو جو نا پوچھے گا. قرآن پاک میں ارشاد ہے اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، بے شک مہربان ہے. اب آپ بتائیے کہ اللہ کی حکم کی اطاعت چھوڑنے کے بعد، مسجدوں کو خالی کرنے کے بعد بھی اللہ کھانا دے رہا ہے، پینا دے رہا ہے، تو شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کوئی معاملہ ہی نہیں، اب تو اللہ ہم کو دے ہی رہا ہے. مگر انہیں خبر نہیں ہے کہ جب اللہ پکڑ کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اور اس کی سختی دیکھنی ہو تو دائیں بائیں آپ دیکھ لیجیے، جو بیمار پڑے ہیں، مریض ہیں، برسوں سے آکسیجن کے ذریعے پکڑ ہی تو ہے. اور کیا ہے کہ زندہ ہے، کسی کی سن نہیں سکتا. کچھ وہ ہے جو سن سکتے ہیں، منہ سے بول نہیں سکتے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں کہ اب کیا کریں، بے چارگی کا عالم. مگر افسوس تو یہ ہے کہ ان کو دیکھنے کے بعد بھی ہمیں سبق حاصل نہیں ہو رہا ہے. خدا کی پکڑ سے ہم نہیں ڈر رہے ہیں، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے بالکل. ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان کا صدق اور کذب، یعنی سچائی اور جھوٹائی، اس کی مصیبت اور شادمانی خوشی کے وقت ظاہر ہو جاتی ہے. جو شخص شادمانی اور خوشحالی میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مگر مصیبتوں میں فریاد و فغاں کرتا ہے، آہو بکا کرتا ہے، شکر ادا نہیں کرتا ہے، تو وہ جھوٹا ہے. اگر کسی کو دو عالم کا علم عطا کر دیا جائے، پھر اس پر مصیبتوں کی یلغار ہو جائے، خوب مصیبتیں آ جائیں، اور وہ شکوہ شکایت کرنے لگے، تو اس سے کہا یہ علم عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ پوری دنیا اس کو دی گئی ہے، علم دیا گیا، سب کچھ دیا گیا، مگر مصیبتیں جب آئیں تو وہ شکوہ شکایت کرنے لگا. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میری قضا پر راضی نہیں، میری عطا پر شکر نہیں کرتا، وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے. وہ اللہ کی پناہ مطلب جو میرے مصیبتوں کے دینے پر شکر ادا نہیں کرتا، وہ کوئی اور رب تلاش کر لے. کہاں ملے گا بھائی؟ وہی ایک رب ہے کائنات میں، اور کوئی رب ہی نہیں اس کے علاوہ. وہب بن بمبا کہتے ہیں کہ اللہ کے ایک نبی نے 50 برس اللہ کی عبادت کی، تب اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف یہ وحی فرمائی کہ میں نے تجھے بخش دیا. حالانکہ نبی بخشائے، مگر یہ لوگوں کی نصیحت کے لیے یہ سب چیزیں آتی ہیں. نبی نے عرض کیا اے اللہ میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، بخشا کس چیز کو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک رگ کو بند کر دیا. نس جو ہوتی ہے، لاکھوں نسیں ہیں بدن میں، لاکھوں نسیں ہیں، کروڑوں نسیں ہوں گی، ایک نس کو بند کر دیا جس کی وجہ سے وہ ساری رات سو نہ سکے. یہی تو ہوتا ہے، ایک نس ادھر کی کہیں کی بھی اگر چوک ہو گئی کیا حال ہوتا ہے.
ساری رات سو نہیں سکے. صبح کو جب ان کے پاس فرشتہ آیا تو انہوں نے رگ بند ہو جانے کی شکایت کی. تب فرشتہ بولا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری 50 برس کی عبادت سے تیری یہ ایک شکایت بڑھ گئی. یہ شکایت بڑھ گئی تیری, جو 50 سال تو نے عبادت کی, تو اسی عبادت تو ناز کر رہا تھا. اللہ اکبر. تو یہ اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں بھائی, جو قریب ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنی خطرناک ہوتا ہے. اس پر دھیان نہیں دینا, دھیان یہ دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی, اور ذرا سی تکلیف پر ہم شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں, کیا ہے, نہیں ہے, یہ ہے, وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اور ابھی دین اور مذہب سے دوری کا تو اب عالم یہ ہے لوگوں کے کہ انہیں خبر ہی نہیں کہ کون سا مہینہ آیا, کون سا گیا. اب دیکھیے آپ لوگوں کو دھیان ہوگا سے 25 سال پہلے, 30 سال پہلے, جو پہلے کے لوگ ہیں, 40, کیا تھا کہ 11ویں شریف آ رہی ہے تو 1 مہینہ پہلے سے لوگوں کے دماغ میں 11ویں, اگلا مہینہ 11ویں شریف کا ہے, اگلا مہینہ 11ویں شریف کا ہے. اور خدا کی قسم افسوس اور عالمیہ کی بات یہ ہے کہ 11ویں آ گئی, آج 11 ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں آج 11 ہے کیا, مجھے خبر نہیں ہے. معاذ اللہ, قسم خدا کی لوگوں اب اس کردار اور عمل کے بعد بھی لوگ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہی نازل ہوتی رہے ہمارے اوپر. میں وہی کل کہہ رہا تھا ایک جگہ کہ ابھی 11ویں کا پتہ نہیں, یہ خود ہوا میرے ساتھ. میں نے کہا آپ تشریف نہیں لائے گے, اچھا 11 تاریخ آج ہی ہے کیا, پکے سنی آدمی ہیں. میں حیرت میں پڑ گیا خدا کی قسم, کیا وقت آ گیا. میں نے کہا اب ایسا لگ رہا ہے کہ ماہ رمضان المبارک تشریف لائے گا اور رمضان کا روزہ روک رکھے ہوں گے, اور جب کہا جائے گا میں آج رمضان آ گیا کیا, یہ وقت نہیں. سوچیے آپ اگر غلط کر رہا ہوں بتائیے آپ مجھے, آپ لوگ بھی میری اصلاح کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں, یہ وقت دردناک وقت ہے یہ کہ انسان اتنا دور ہو گیا ہے مذہب سے, دین سے دور ہو گیا ہے کہ اس کو خبر ہی نہیں کہ کون سا وقت چل رہا ہے. اور خاص کر سنی کہلانے والے, کون سے سنی, میں یہ نہیں چھپایا. اب اس پورے علاقے میں بے فضل تعالیٰ یہ ایک وہ مقام ہے کہ جہاں سنیت کا ہر معمول عمل ہوتا ہے. یہاں پر 12ویں شریف, 11ویں شریف ساری, مجھے یہ امید رہتی تھی کہ جو سنی کہلانے والے حضرات ہیں ایسے وقت پہ ایک دم بھیڑ ہوگی, آئیں گے, شریک ہوں گے مسرت کے ساتھ, ہمیں بھی خوشی ہوگی. کوئی وقت نہیں, معاذ اللہ, کچھ نہیں, کسی کے دھیان ہی نہیں ہے. 2-3 لوگوں سے جب یہ خبر, جب بات کرتے ہوئے کہا کہ اچھا آج 11 تاریخ تھی, بڑا صدمہ ہوا کہ یا اللہ کیا ہو گیا ہے. لوگوں کو 11ویں کا پتہ نہیں, 12ویں شریف کا پتہ نہیں, کچھ دن بعد شب برات کا بھی نہیں رہے گا. ہو سکتا ہے ابھی بھی ہوتا ہو, کیسا شب برات ہے, کیا ہے آج, رمضانی کا پتہ نہیں ہوگا پھر. معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں لوگوں کو دین سے قریب فرمائے, یہ دعا کیجیے. یہ سب سے بڑا درد اور علم کا وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ دین سے بہت دوری ہو, بہت دوری. دوری ہی کا تو نتیجہ ہے کہ ہمیں خبر ہی نہیں کہ کون سا مہینہ ہے, کون سا دن آ گیا ہے, کون سی تاریخ آ گئی ہے. حضرات یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابھی اتنے لوگ بیٹھے ہیں, شام میں کون موجود رہے گا, کل کون موجود رہے گا. تو کب تک ہم بھاگتے رہیں دنیا کی دولت کے پیچھے, دنیا کے پاگل ہوتے. یہ جب مسلم ہے, ہر انسان کا عقیدہ ہے کہ ملے گا وہی جو مقدر میں ہوگا, بس یہاں پر آ جائیے کہ ملے گا وہی جو مقدر میں ہوگا, اور ملے گا اس وقت جب مقدر میں ہوگا. وقت بھی متعین ہے اور تعداد بھی متعین ہے, کتنا ملنا ہے اور کب ملنا ہے. تو ہمارا کام صرف قدم آگے بڑھانا ہے بس, باقی اس رب کا کام ہے ہمیں عطا کرنا. یہ نہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ گئے کہ ہاں وہ آ رہا ہے, نہیں, ہم کام جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں اپنا, مگر اللہ کے فرائض سے غافل نہ ہو. اب بتائیے پوری مسجد خالی پڑ گئی, کتنے نمازی, کیا ہوگا بتلائیے ایسے وقت میں. کیا اللہ رب, بھائی ہمارے ہاں اگر کوئی کام کرتا ہو 50 ہو اور اس میں سے اگر چند نہ آئے تو نفرت ہو جاتی ہے, ناراضگی ہوتی ہے کہ آیا کیوں نہیں کام کرنے. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے بھائی, نماز پڑھنا ہمارے فرائض میں شامل ہے, نیکیاں کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ آج ہم ان چیزوں سے غافل ہو کر اور پھر یہ امید رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھر بھر کے ہمیں دے تو رہی ہے وہ, لیکن اب کب تک ہے اللہ ہی جانے, کب پکڑ کر لے کوئی ٹھیکہ نہیں ہے. اس لیے سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے, برے عمل کو اچھے عمل میں بدل دے, گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے, اور دین سے سچی محبت عطا فرما دے. آمین بجائے سید المرسلین.